جب کہ دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تمہارا مدینے والے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین کو سلسلہ خوابوں کی تعبیریں میں ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں۔ اولاً درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری روایت سنتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو مجھ پر 10 بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جو 100 بار درود بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر 1000 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جو میری طرف محبت اور شوق کے سبب اس سے بھی زیادہ کرے کل بروز قیامت میں اس کا شفیع اور گواہ ہوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اپنے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کیجئے اور دین و دنیا کی بھلائیاں حاصل کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل یہ درود پاک کی کثرت ہمیں دنیاوی مصائب و آلام سے محفوظ رکھنے کے ساتھ ساتھ اخروی فوائد کا بھی ضرور باعث ہوگا۔ بہترین وظیفہ ہے، کوئی پریشانی ہو، کوئی دشواری ہو، کوئی حاجت ہو، کوئی بھی نیک تمنا آپ کے دل میں ہے جو آپ پوری کرنا چاہتے ہیں، درود پاک کی کثرت کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے سے پہلے اور دعا کرنے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل درود پاک ہماری دعاؤں کی قبولیت کا ضامن ہوگا۔ اولاً تو یہ کہ اسلامی بہن کو کال کرنے کی اجازت نہیں، فقط اسلامی بھائی جینٹس جو ہے وہ کال کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی اسلامی بہن اپنا خواب بیان کرنا چاہتی ہیں تو کسی بھی اپنے محرم کے ذریعے اپنا خواب بیان کروا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے خواب کی تعبیر کو بھی بیان کیا جائے گا۔ واضح ٹھہر ٹھہر کر اور مکمل خواب کو بیان کیجئے۔ بعض اوقات بہت جلد بازی کے اندر خواب ریکارڈ کروایا جاتا ہے تو وہ سمجھ میں نہ آنے کی صورت میں پھر سلسلے میں شامل نہیں ہو پاتا۔ چند آپ کی طرف سے موصول ہونے والی ای میلز کو ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، کیونکہ ای میل کے ذریعے بھی خوابوں کی تعبیر بتائی جاتی ہے۔ ایک ای میل کسی اسلامی بہن کی طرف سے یہ موصول ہوئی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ ہماری شادی کو 3-4 سال ہو گئے لیکن ابھی تک اولاد نہیں۔ ایک دن انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں مدنی منا عطا فرمایا، بیٹے کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ اس کی تعبیر یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں۔ تو دراصل جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تو ظاہر ہے ایک فطری عمل ہے کہ اولاد کی خواہش ہوتی ہے، اور اولاد نرینہ کی خواہش ہر شخص کے دل میں ہوا کرتی ہے۔ تو چونکہ ایک خواہش ہے، ایک تمنا ہے، ایک آرزو ہے جو دل میں امڑتی رہتی ہے، جس کے بارے میں بار بار سوچا جاتا ہے، تو ایک فطری عمل کے طور پر اس طرح کے خواب جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ بہرحال اچھا خواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی بھی کثرت کرتی رہیے۔ اسی طرح سے چونکہ آپ نے بیان کیا کہ کئی سال شادی کو ہو گئے ابھی تک اولاد نہیں، تو دعوت اسلامی کے مکتوبات و تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے کسی بھی محرم کے ذریعے آپ اولاد حاصل کرنے کی جو آپ کی تمنا ہے
اولاد کے حصول کے لیے تعویذ حاصل کر لیجئے۔ الحمدللہ بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ جنہیں بے اولادی کی شکایت تھی، تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کیا، تعویذ حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اولاد کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ تو آپ بھی اپنے علاقے میں تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرما کر کسی محرم کے ذریعے آپ بھی تعویذ حاصل کر لیجئے۔ کچھ وظائف بھی وہ پڑھنے کو آپ کو دیں گے، ان وظائف کی بھی پابندی کیجیے، انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی کے کرم سے ضرور خیر ہوگی۔ ایک اور میل ہمیں ایک اسلامی بھائی کی طرف سے سید عثمان محمود عطاری، عمر انہوں نے 23 سال اپنی بیان کی اور بیان کیا کہ ان کی کوئی خاص مصروفیت نہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں کسی جگہ سے گزر رہا ہوں، ایک آدمی کے ہاتھ میں ایک کتا ہے جو بار بار مجھ پر جھپٹنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ شخص جو کتے کا مالک ہے اس کو پیچھے کھینچ لیتا ہے اور وہ مجھے کاٹنے نہیں پاتا۔ اس طرح کا انہوں نے خواب دیکھا۔ تو اچھا خواب ہے، ویسے کتا کمزور دشمن کی علامت ہوا کرتا ہے، اگر وہ کاٹ لے، کسی بھی طرح سے آپ پر حملہ آور ہونے میں کامیاب ہو جائے تو دشمن سے نقصان پہنچنے کی علامت ہوتا ہے، لیکن چونکہ آپ نے جو بیان کیا اس کے مطابق وہ آپ کو نہ کاٹ پایا نہ آپ تک پہنچ پایا، بلکہ راستے ہی سے اسے واپس پلٹا دیا گیا، کھینچ لیا گیا، تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی دشمنوں سے حفاظت فرمائے گا۔ اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہیے، اور اگر کسی کے ساتھ آپ کا کچھ ایسا معاملہ ہے، کچھ گڑبڑ ہے، کچھ دشمنی ہے، کچھ اس طرح کا معاملہ ہے اور آپ اپنے دل میں خوف پاتے ہیں، نقصان کا اندیشہ پاتے ہیں، تو تعویذات عطاریہ کے بستے سے اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے کاروبار کرتے ہیں تو اپنے کاروبار کی حفاظت کے لیے تعویذ حاصل کر لیجئے۔ وظائف بھی دیے جاتے ہیں، ایک وظیفہ میں بھی عرض کیے دیتا ہوں، بہت ہی مختصر اور آسان وظیفہ ہے، نہ صرف ہمارے عثمان بھائی بلکہ مدنی چینل کے دیگر ناظرین کے لیے بھی بہت زیادہ کارآمد ہوگا۔ اسے یاد کر لیجئے، جس بھی شے کی حفاظت مقصود ہو، آپ کسی مال کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، کسی جگہ کی حفاظت چاہتے ہیں، آپ کے پاس روپے پیسے ہیں، سونا چاندی ہے، غرض کوئی بھی شے ہے جس کی حفاظت آپ کو مقصود ہے، تو 10 بار یا جلیلو پڑھ کر اس پر دم کر دیجئے، پھونک مار دیجئے، تو انشاءاللہ عز و جل وہ شے چوری ہونے سے، لٹنے سے، ضائع ہونے سے اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے گا۔ تو بہت ہی آسان وظیفہ ہے، 10 بار یا جلیلو، جلیل یہ اللہ تبارک و تعالی کے اسماء میں سے ایک اسم مبارک ہے، تو اسے پڑھ لیجئے اور جس شے کی حفاظت آپ کو مطلوب ہے، مقصود ہے، اس پر پھونک دیجئے، انشاءاللہ عز و جل حفاظت رہے گی۔ اسی طرح سے ایک اور اسلام بھائی نے ہمیں میل کی تھی، عدنان عطاری ان کا نام ہے، 27 سال عمر انہوں نے بیان کی، پیشہ اپنا نوکری بیان کیا، اسٹڈی بھی کرتے ہیں، پڑھائی سے بھی ان کا تعلق ہے، شادی شدہ بھی ہیں۔ انہوں نے اپنا خواب کچھ اس طرح کا بیان کیا، کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں اپنے گھٹنوں تک پانی اور بہت تیز بارش دیکھی، اور انہوں نے اپنی میل میں یہ بھی بیان کیا کہ میرے ساتھ میرے کزن، ان کے نام بھی انہوں نے تحریر کیے، اور ایک ماموں، وہ بھی میں اپنے ساتھ ان کو خواب کی حالت میں دیکھتا ہوں، وہ بھی اسی پانی میں ہیں، گھٹنوں تک پانی جو ہے وہ آ پہنچا ہے اور تیز بارش ہے۔ تو عدنان بھائی، بارش اگر مناسب مقدار میں ہو، یعنی جو نقصان دہ نہیں ہوتی، اس طرح کی بارش تو رحمت کی علامت ہوتی ہے، برکت کی علامت ہوتی ہے۔ البتہ ایسی بارش جو نقصان دہ حد تک پہنچ جائے، جیسے کہ آپ نے بیان کیا کہ گھٹنوں تک پانی پہنچ گیا، تو گھٹنوں تک پانی پہنچنا یہ نارمل حالت نہیں ہوتی، بلکہ اس طرح کی بارش اور اس طرح کے پانی میں عموماً نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے، تو یہ مشکلات کی طرف اشارہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، اور اپنے ساتھ اپنے کزنز اور ماموں کا بھی بیان کیا، تو اگر
آپ کا ان کے ساتھ کوئی ایسا تعلق ہے، کسی معاملے میں آپ لوگ ایک ساتھ ہی کام کرتے ہیں، رہتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اجتماعی طور پر کسی مشکل کا، آزمائش کا آپ کو سامنا کرنا پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آزمائش سے، مصائب سے، آلام سے حفاظت کے لیے دعا کی کثرت کیجیے۔ آپ چاہیں تو تعویذ بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور ایک بہت ہی پیارا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرنا، اس کو بھی آپ عمل میں لائیے، اور کچھ نہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کیجیے، خیرات کیجیے۔ اس کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، تو انشاءاللہ عز و جل مصائب سے، آلام سے، آزمائشوں سے آپ کی اور آپ کے کزن جو آپ نے بیان کیے، ماموں وغیرہ کی حفاظت رہے گی۔ صدقہ بلاؤں کو کھا جاتا ہے، صدقہ بندے اور بلا کے درمیان میں آڑ بن جاتا ہے۔ مصیبت، بلا، آزمائش صدقے کو نہیں پھلانگتی۔ اسی طرح صدقے کے اور بھی بے شمار فضائل ہیں، برکات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی بکثرت صدقہ کرنے والے کی عمر میں برکت عطا فرماتا ہے۔ صدقہ نیکیوں پر بندے کو راغب کرتا ہے۔ کسی غریب کو کھانا کھلا دینا، کسی مسجد میں رقم دے دینا، کسی مدرسے کی تعمیرات میں یا کسی بھی طرح سے معاونت کر دینا، اسی طرح اور بھی کسی بھی دینی کام میں خرچ کر لینا، دینی کتابوں کو، دینی لٹریچر کو عام کرنے کی نیت سے کتب، رسائل وغیرہ کو تقسیم کرنا، یہ سب صدقے کی صورتیں ہیں۔ تو عموماً جب بھی صدقے کا کہا جاتا ہے تو لوگوں کے ذہن میں کھلانے پلانے کا آتا ہے، مسجد میں دینے کا بھی آتا ہے، مدرسے میں دینے کا بھی آتا ہے۔ یہ سب صدقے کی بہترین صورتیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ ترغیب دی گئی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ان امور کے ساتھ ساتھ صدقہ کریں، صلہ رحمی کریں، آپ کے رشتہ داروں میں، ہمسائے میں، آپ کے محلے میں کوئی غریب ہے اس کی ضرور مدد کریں، لیکن ان امور کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی اہم امر جس کی فی زمانہ بہت زیادہ ضرورت بھی ہے، علم دین کو پھیلانا، اس میں معاونت، یہ بھی بہترین صدقہ ہے، کیونکہ صدقے کا موضوع جیسا کہ میں نے عرض کیا نا بہت وسیع ہے۔ کسی بھی طرح سے دینی کام میں آپ معاونت کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا اور صدقے کی تقسیم میں، صدقے کی تعریف کے ضمن میں آ جائے گا۔ یہاں تک بھی بیان کیا گیا کہ بندہ جو اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے، اگر اس میں صلہ رحمی کی نیت ہے، جو مجھ پر واجب ہے، جو مجھ پر فرض ہے، گھر والوں کی کفالت کرنا، ان کے نان نفقے کا دھیان رکھنا جو مجھ پر شرعاً لازم ہے، اس کی ادائیگی کی نیت سے، بچوں کو، اپنے گھر والوں کو دوسروں کی محتاجی سے بچانے کی نیت سے، صلہ رحمی کی نیت سے، جو آپ اپنے گھر میں کھاتے پیتے ہیں، گھر والوں پر خرچ کرتے ہیں، اپنے آپ پر بھی جو خرچ کرتے ہیں، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ہے اور صدقہ ہے۔ تو نیت اچھی ہوگی، نیت جتنی زیادہ ہم اچھی کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل اتنا ہی اس کا ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ تو مدنی چینل کے تمام ناظرین سے میں عرض کروں گا کہ صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ضرور کیا کریں۔ اب ہوتا یہ ہے عام طور پر کہ جب کوئی اہم معاملہ درپیش ہو یا کوئی مصیبت آ جائے، کوئی بیماری آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی تنگ دستی آ گئی، بے روزگاری ہو گئی، کوئی آفت آ پڑی، کاروبار میں نقصان ہو گیا، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی اس طرح کا معاملہ درپیش ہو گیا، تو پھر صدقے کی طرف ہمارا ذہن جاتا ہے، اور لوگ کرتے بھی ہیں، کرنا بھی چاہیے، اچھی بات ہے، منع نہیں، لیکن یاد رہے کہ جب ہم آسائش میں ہوتے ہیں، جب ہم آرام میں ہوتے ہیں، جب اس طرح کا کوئی معاملہ ہمیں درپیش نہیں ہوتا، تو اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہی رہنا چاہیے۔ اور اس کی ایک بہت ہی آسان صورت یہ ہے کہ عموماً لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، یا تو سیلری پرسن ہوگا، کہیں پر جاب کرتا ہوگا، کسی کے یہاں ملازمت کرتا ہے، تو جیسے ہی تنخواہ ملے تو اپنا یہ ذہن بنا لے جیسے مجھے تنخواہ ملے گی تو فوراً اس میں سے میں اتنا جو ہے وہ راہ خدا عز و جل میں ضرور خرچ کر دوں گا۔ تو چونکہ ہاتھ میں پیسے ہوتے ہی ہیں اور دینا اس وقت نفس پر اتنا زیادہ گرا نہیں ہوتا، آسان بھی ہوتا ہے اور بندہ دے بھی لیتا ہے، تو اگر سیلری ملتے ہی اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنا ہے وہ الگ کر لیا تو آپ کے لیے خرچ کرنا آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح جو بزنس کرتے ہیں
ان کی روز کی کمائی ہوتی ہے عام طور پر، یا ہفتے کے ہفتے حساب کرتے ہیں، مہینے کے مہینے پیمنٹ آتی ہے. تو جو بھی آپ کا شیڈیول ہے، تو روزانہ اگر آپ کی آمدنی کا سلسلہ ہے تو روزانہ ہی راہ خدا عز و جل میں کچھ نہ کچھ خرچ کرنے کی عادت بنا لیجئے. 15 دن کا ہے، ہفتے کا ہے، کوئی بھی معاملہ ہے تو اس کے مطابق اپنا ذہن بنا لیں اور ہر حال میں راہ خدا عز و جل میں خرچ کرتے رہا کریں. تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے مصائب و آلام سے آپ کی حفاظت رہے گی. اللہ تعالی ہمیں اس کے راہ میں خرچ کرنے کی، صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ کالز کی طرف بھی بڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ موقع ملا تو میلز کو بھی شامل کریں گے. دیکھتے ہیں کہ ہمارے کالر اسلام بھائی نے کیا خواب بیان کیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا نام محمد احسن اتاری ہے، سردار آباد سے عرض کر رہا ہوں. حضرت میرا خواب یہ ہے کہ چند دن پہلے میں نے خواب میں دیکھا کہ کہیں اجتماع ہو رہا ہے اور پاپا بھی وہاں تشریف فرما ہے. تو وہاں پہ کافی زیادہ رش ہے. میں پھر رہا ہوں وہاں پہ، تو نہ اندر جانے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن سیکورٹی کی وجہ سے نا اندر جانے نہیں دے رہے، بہت زیادہ رش ہے. تو ایک دم سے جگہ خالی ہو جاتی ہے اور وہ سارے 2-4 اسلامی بھائی ہوتے ہیں، ان کو اندر بلا لیتے ہیں. تو میں بھی اندر چلا جاتا ہوں، جا رہا ہوتا ہوں تو پاپا نا ایسے دیکھ کے، یعنی میری طرف نہیں سائڈ پہ دیکھ کے مسکرا رہے ہوتے ہیں. تو بالکل قریب جا کے جب میں قریب پہنچتا ہوں وہاں پہ، تو وہ 2 میرے آگے اسلامی بھائی ہوتے ہیں، ان سے پاپا مسافہ کرتے ہیں لیکن وہ میری طرف دیکھتے نہیں ہیں. تو جب میں بالکل قریب جا کے بیٹھنے لگتا ہوں وہیں سے سارا وہ خواب بدل جاتا ہے. برائے مہربانی اس کی مجھے تعبیر بتا دیں. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احسن اتاری بھائی، پیر و مرشد کی خواب میں زیارت مبارک ہو. پیر کی زیارت کرنا، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کی زیارت کرنا باعث برکت ہے. اور امیر اہل سنت دعوت برکاتہم العالیہ جن امور سے خوش ہوتے ہیں، مدنی انعامات، مدنی قافلے، مدنی کام، نیکیاں کرنا، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل بھی ادا کرنا وغیرہ وغیرہ، ان میں مزید کوشش کیجیے. انشاءاللہ عز و جل مزید آپ کو پیر و مرشد کی توجہ نصیب ہوگی. اجتماع بھی دیکھا آپ نے، اچھی جگہ کا دیکھنا باعث برکت ہوا کرتا ہے. اور اس طرح کے خواب انسان کے ذہن کی عکاسی بھی کرتے ہیں. جن کا رجحان ہوتا ہے، جن کی لگن ہوتی ہے، تو انہیں اس طرح کے اچھے اور پیارے خواب بھی نظر آیا کرتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور مزید اپنے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے حوالے سے، جن کاموں سے امیر اہل سنت خوش ہوتے ہیں، ان کاموں کے حوالے سے مزید آپ کوشش کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام شہباز احمد، ہم سعودی سے بول رہے ہیں. وہ خواب میں اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ نماز کا وقت ہے اور اکثر ہم باتھ روم میں پھنسے ہوئے نظر آتے ہیں، یعنی طہارت ڈھونڈتے رہتے ہیں. یہ پروگرام ہم ابھی آپ کا دیکھ رہے ہیں، مہربانی ہوئی اس کی تعبیر بتا دیں. عمومی حالات سے متعلق ہے یہ خواب. بعض اوقات اس طرح ہو جاتا ہے کہ مسجد میں گئے، نماز کا وقت ہے، اور چونکہ عموماً لوگ آخری وقت کے اندر جاتے ہیں اور وہاں پر وضو وغیرہ سے فراغت میں تاخیر ہو جاتی ہے، تو عمومی حالات سے متعلق ایسے خواب کی تعبیر نہیں ہوا کرتی. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرا نام اشفاق الرحمان ہے، میں مدینہ سے عرض کر رہا ہوں. تو خواب میں جاننا چاہ رہا تھا. خواب میں نے ایک لشکر دیکھا ہے جس میں اونٹ تھے، اور یہ جو ہے نا اونٹ تھے، بہت بڑا لشکر تھا جس میں بچے تھے، بوڑھے تھے، اور صحابہ درود شریف پڑھ رہے تھے، اور مطلب اسلام کے نعرہ تھا ان کے پاس، اور اس کے بیچ میں بھی شامل ہوا. تو ایک تو یہ دیکھا، اور دوسرا میں نے یہ دیکھا کہ جس دن میں مدینہ شریف آیا اور اس دن میں نے رات کو جب حاضری دی، ریاض الجنت میں نماز پڑھی اور روزہ پاک پہ حاضری دی، اور اس کے بعد جو ہے میں نے دیکھا کہ ہم سب لوگ جو ہیں اکٹھے ہوئے تھے وہیں پہ جہاں روزہ مبارک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیدار دیں گے اپنا. تو سب لوگ جو ہیں ان کی تعزیت، ان کی مطلب عزت میں کھڑے تھے. تو ایک پھٹا، ایک مطلب اونچائی پر ایک جگہ رکھی ہوئی تھی جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہونا تھا. وہ سب درود شریف پڑھ رہے تھے اور میں بھی پڑھ رہا تھا. اتنی دیر میں ایک لمبا، جن کی اولیا لمبا تھا اور لمبے ذات تھے، وہ ایک آئے، اور وہ جب نکلے اس جگہ سے تو ہم نے دیکھا، اور میرے دل میں یہ شبہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو میانہ قد کے تھے اور حسین و جمیل سے، لیکن وہ جو شخص نکلا وہاں سے وہ ان کا رنگ جو تھا کالا تھا. تو جیسا یہ میرے دل میں آیا تو اچانک وہ مڑے اور انہوں نے میری طرف ایک لائٹ دی. تو پھر میں نے کہا کہ یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جب وہ لائٹ لگی مجھے، تو یہ دو خواب جو ہے میں جاننا چاہ رہا تھا.
پہلا جو آپ نے بیان کیا ماشاءاللہ مدینہ شریف سے آپ نے کال کی اور شاید وہیں پہ رہتے ہیں، حاضری کا بھی آپ نے تذکرہ کیا اور اپنا خواب بھی جو دوسرا بیان کیا وہ حاضری ہی سے متعلق آپ نے بیان کیا. تو پہلا جو آپ نے اونٹوں کے لشکر کا بیان کیا تو اونٹ کا دیکھنا یہ سفر درپیش ہونے کی علامت ہوا کرتا ہے. ویسے اونٹ کو ریگستان کا جہاز کہا جاتا ہے اور اونٹ جو صحرائی لوگ ہوتے ہیں اور بالخصوص عرب کے اندر تو ان کے لیے سفر کے لیے ایک بہترین ذریعہ تھا اور آج بھی استعمال ہوتا ہے. تو اونٹ کے حوالے سے تو سفر درپیش ہونے کی تعبیر ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو عنقریب سفر درپیش ہو. آپ نے اپنے خواب کا وقت بیان نہیں کیا ورنہ عرض کیا جاتا کہ عنقریب یا بدیر آپ کو کس وقت جو ہے وہ سفر درپیش ہو سکتا ہے. بہرحال آپ تیار رہیے، اگر کسی سفر کا آپ کا ارادہ تھا تو وہ آپ کو درپیش ہو جائے گا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آپ نے زیارت کی، لیکن آپ نے جیسا سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا حلیہ مبارک تھا ویسا نہ دیکھا، اس میں کچھ تغیر دیکھا، تو یہ دین میں کوتاہی کی علامت ہے دیکھنے والے کی. تو اپنے اعمال کا، اپنے عقائد کا محاسبہ اور اندازہ کیجئے، غور کیجئے، فکر کیجئے کہ کہاں پر آپ کے دینی معاملات کے اندر کمی پائی جاتی ہے، کوتاہی پائی جاتی ہے، انہیں دور کرنے کی کوشش کیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے بہتری کا سامان ہوگا. آپ ماشاءاللہ مدینہ شریف میں رہتے ہیں تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضری بھی ہوتی ہوگی. اگر یاد رہے اور جب حاضری ہو تو ہمارے بھی سلام عرض کر دیجئے گا. اور بھی وہاں پر جو جنت البقیع میں مدفون صحابہ کرام ہیں، صحابیات ہیں، دیگر اولیاء کرام ہیں، وہاں پر جو بھی مومنین ہیں ان کے بارگاہوں میں بھی سلام اور دعا مغفرت سے نواز دیجئے گا. انشاءاللہ عز و جل بیڑا پار ہوگا. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد شروع اتاری بابل مدینہ کراچی سرجانی ٹاؤن. اور خواب میں اکثر نا نماز پڑھتے رہتا ہوں، بھائی خواب ہے. ماشاءاللہ سرجانی سے ہمارے اسلامی بھائی نے جو ہے وہ کال کی. اکثر خواب میں اپنے آپ کو نماز پڑھتا ہوا پاتے ہیں، تو عبادت میں اپنے آپ کو مشغول پانا یہ عبادت میں پختگی کی علامت ہے، اچھا سائن ہے، اچھا خواب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لائیے اور عبادت میں مزید کوشش کیجیے. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں اپنا نام نہیں بتا سکتا، مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں. میں اپنے آپ کو خواب میں اپنی کسی یعنی قریبی نامحرم عورت کے ساتھ زنا کرتے ہوئے پاتا ہوں. برائے کرم اس کے متعلق شرعی رہنمائی فرمائیں کہ خواب کی تعبیر کیا ہے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ یہ ان کی عقل مندی ہے اور معاملہ فہمی ہے کہ ایسے معاملے میں نام ظاہر نہ کرنا ہی حکمت کے قریب ہے. البتہ آپ نے جو خواب بیان کیا تو اس کے بارے میں یہی آپ سے عرض ہے کہ آپ اپنی نگاہوں کی حفاظت اور جو بھی پردے کے معاملات ہیں اس کا جو ہے وہ دھیان رکھیے، خیال رکھیے. اور اگر واقعی آپ نے جس طرح سے تذکرہ کیا کسی نامحرم کے حوالے سے، ان کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کچھ خیالات اس طرح کے رہتے ہوں تو اپنے آپ کو ان سے دور رکھنے کی کوشش کیجیے. تو انشاءاللہ عز و جل پھر اس طرح کے خوابوں سے بھی حفاظت رہے گی. بعض اوقات جو ہے وہ ہو سکتا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس طرح کے خیالات رکھتے ہیں جب بھی ایسا خواب آیا، شیطان بھی کسی شکل میں آ کر انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، پریشان کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے. تو شیطانی عمل بھی ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے خوابوں سے حفاظت کے لیے آپ دعا بھی کیجیے. یاد رہے کہ شیطان یہ خوابوں کا ایک پوری قسم ہے. انسان کے اکثر خوابوں میں وہ کوشش کر کے عمل دخل کر کے اس کو پرا گندہ کرنے کی، گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. صرف چند چیزیں ہیں جنہیں علماء کرام نے بیان کیا جن کی شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. آسمان کی
شکل میں شیطان نہیں آئے گا، سورج، چاند اور تاروں کی شکل میں بھی شیطان متشکل ہو کر نہیں آ سکتا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کی صورت میں یعنی خدا بن کے بھی خواب میں شیطان نہیں آ سکتا۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شکل میں بھی شیطان نہیں آ سکتا، اور اس کی وجہ جو علماء کرام نے بیان کی وہ یہی ہے کہ اگر شیطان کو یہ بھی تصرف حاصل ہو جائے اور وہ اس طرح کی شکلوں میں بھی متشکل ہو کر خواب میں آنے پر قادر ہو جائے تو بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر ڈالے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے کہ وہ اپنے بندوں کو گمراہی سے بچاتا ہے، اس کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے۔ مثلا اس کی مثال بھی بیان کی گئی ہے، مثلا وہ اگر خدا کی صورت میں آ سکتا ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ کسی کے خواب میں آ کر یہ کہہ دے کہ جا میں نے تیرے سارے گناہوں کو بخش دیا، کسی کو آ کر یہ کہہ دیتا کہ فلاں فلاں گناہ کی تجھے میں نے اجازت دی، میں تیرا خدا ہوں، تجھے فلاں فلاں شے کی اجازت ہے، اب تو یہ گناہ کرے تو بھی تجھ پر کوئی کلام نہیں، کوئی حرج نہیں، جا میں نے تجھے معاف کیا۔ تو یہ مثالیں کتابوں کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو ان تصرفات سے باز رکھا ہے، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، اس کی رحمت ہے۔ البتہ عام انسانوں کی شکل میں، دوست احباب کی شکل میں، ماں باپ کی شکل میں یہ آتا ہے اور مسلمان کو پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سونے سے قبل معوذتین یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی آخری 2 سورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس یہ پڑھنے کی عادت بنائیں، آیت الکرسی بھی پڑھ لیں، لاحول شریف کی کثرت کریں، انشاءاللہ عز و جل شیطان کے اس طرح کے عمل دخل سے آپ کی حفاظت رہے گی۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں محمد علاؤدین بول رہا ہوں سعودی عرب سے، القسیم۔ جی ہم آج 15-20 روز پہلے میں سویا تھا تو میں سپنے میں دیکھا، آنکھ کھولا تو میں دیکھا چاند سے مکہ میں دیکھا وہاں پہ، بس یہی آپ سے پوچھنا ہے کیا ہے۔ مکہ شریف امن کی جگہ ہے، امن کا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مکہ کو امن اور سلامتی کا شہر بنایا۔ دعا ابراہیمی بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قبول ہوئی، تو مکہ پاک میں اپنے آپ کو دیکھنا امن سلامتی کی تعبیر ہوتی ہے۔ مقروض کے لیے قرض سے نجات، غلام کے لیے غلامی سے آزادی، بیمار کے لیے بیماری سے شفا، اور ہر طرح کے نفع خیر اور برکت کی علامت ہوا کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ شکر ادا کیجئے، اچھا خواب ہے، جو چیزیں آپ کو بیان کی اگر ان میں کوئی حال آپ کا تھا اور کسی ایسے آزمائش میں آپ مبتلا تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے آپ کو نجات نصیب ہوگی۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں عبدالرب بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ میں نے خواب دیکھا تھا کہ میرے روز کا ورد میں آیت الکرسی چاروں کو الحمد شریف پڑھتا ہوں روزانہ، گھر سے نکلتے ہوئے، گھر سے داخل ہوتے ہوئے۔ خواب میں یہ دیکھا کہ میں وہ تمام چیزیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھا ہوں۔ ویسے نارملی بسم اللہ مجھے پڑھنے سے منع کیا ہے اس کے اندر، اس کی مجھے تعبیر پوچھنی ہے کہ کیا مقصد ہے اس کا۔ دیکھیے سورتوں کو پڑھنا، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا یہ اچھا ہے، اور چونکہ آپ نے خود ہی بیان کیا کہ آپ کی روٹین ہے تو خواب میں بھی آپ نے اس کو دیکھا۔ البتہ آخر میں جو آپ نے بیان کیا کہ مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے منع کیا ہے، اب کس نے منع کیا ہے، کیوں منع کیا ہے، یہ آپ نے وضاحت نہیں کی، اور شاید یہ آپ جاگتی حالت کا اپنا بیان کر رہے ہیں، خواب کا حصہ نہیں تھا۔ تو بسم اللہ شریف کی تو برکتیں ہی برکتیں ہیں، الا یہ کہ بعض وہ مقامات پر جہاں پر ذکر کرنا منع ہے وہ بسم اللہ ہی کے ساتھ خاص نہیں، وہ دیگر اذکار بھی منع ہے، جیسے گندگی کے مقامات اور اس طرح کی جو بعض جگہ ہیں۔ تو آپ کی اس بات سے تھوڑا تشویش محسوس ہوئی ہے تو آپ کسی عالم سے، کسی مفتی سے رابطہ فرما لیجئے، اور اگر آپ کو کسی نے منع کیا ہے اور وہ عالم و مفتی نہیں ہے، ظاہر ہے کہ مفتی اگر منع کرے گا تو کسی درست وجہ سے ہی منع کرے گا، تو اگر کسی ویسے ہی عام شخص نے کسی نے آپ کو ایسے منع کر دیا اور آپ جو ہے وہ بسم اللہ پڑھنے سے باز اپنے آپ کو رکھ رہے ہیں تو کسی عالم سے، مفتی سے رابطہ کر لیجئے اور انہیں بتائیے کہ مجھے اسی طرح فلاں نے کہا ہے تو میں کیا کروں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم
تسمیہ کی برکتوں سے محروم رہ جائیں بلا وجہ. تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایہ ناز تصنیف فیضان سنت کا اول باب فیضان بسم اللہ الحمدللہ، اس میں ہمیں بسم اللہ شریف کی برکتیں پڑھنے کو ملتی ہیں. آپ یہ حاصل کر لیجئے انشاءاللہ عز و جل. آپ دیکھیں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی کس قدر برکات ہیں. بہت ہی جامع، اور شاید اردو زبان کے اندر آپ کو بسم اللہ شریف کے فضائل پر اتنی جامع کتاب کہیں نہیں ملے گی. بہت ہی جامع اور لطف یہ تحریر ہے امیر اہل سنت کی فیضان بسم اللہ فیضان سنت کا باب. اسے آپ بھی مطالعہ کیجئے، مدری چینل کے دیگر ناظرین بھی مطالعہ کریں. انشاءاللہ عز و جل بسم اللہ شریف کی برکتیں آپ کو معلوم ہوں گی. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. جی میں محمد خان بات کر رہا ہوں، اور میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا ایک دوست ہے، وہ ادھر دبئی آیا لائسنس لینے کے لیے، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ فوت ہو گیا. اس کی تعبیر مجھے بتا دیں. دوست دبئی آیا ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کا انتقال ہو گیا ہے. آپ کہاں رہتے ہیں اور واقعی وہ دوست دبئی میں گیا ہے یا نہیں، آپ نے بیان نہیں کیا. بہرحال دوست احباب کے بارے میں اگر اس طرح کا خواب دیکھیں تو ان کے لیے دعائے عافیت کریں. انشاءاللہ عز و جل پریشانی سے آزمائی سے ان کی حفاظت رہے گی. ویسے بھی غائب کی دعا جلد قبول ہوتی ہے، یعنی ہم کسی ایسے شخص کے بارے میں دعا کریں جو موجود نہیں، پیٹھ پیچھے بھی دعا کرنا اس کو کہہ سکتے ہیں. تو اپنے دوست کے لیے ایک بزرگ کے بارے میں تعداد ایگزیکٹ یاد نہیں، کتابوں میں ملتا ہے کہ وہ ہر نماز کے بعد غالباً سینکڑوں کی تعداد میں اپنے دوستوں کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے. تو یہ ایک عمل ہے کہ ہم اپنے دوست احباب کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کیا کریں. نارمل حالات میں بھی کرنی چاہیے، اور اگر کسی کے بارے میں اس طرح کا خواب دیکھیں تو پھر زیادہ خصوصیت کے ساتھ جو اس کے لیے دعا کریں انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں طاہر سے بات کر رہا ہوں، مرکزی اولیا لاہور سے. حضرت صاحب مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے پاس بیٹھا ہوں اور ہاتھ سے ان کی مٹی کو صاف کر رہا ہوں. اس کے بارے میں مجھے پوچھنا ہے کہ یہ خواب کیا ہے، اور اس خواب کو دیکھنے سے چند روز قبل میں مدینہ شریف سے عمرہ کر کے واپس آیا تھا. ماشاءاللہ عمرہ کیا آپ نے، مدینہ طیبہ میں حاضری دی، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کی. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کرنا، مزار مبارک کی زیارت کرنا، یہ دین و دنیا کی بے شمار بھلائیوں پر دلالت کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو برکت عطا فرمائے گا، خیر عطا فرمائے گا، نفع عطا فرمائے گا. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر بھی ادا کیجئے. ماشاءاللہ عز و جل آپ عمرہ کر کے آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے عمرے کو، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. سلسلے کا وقت جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا. اگر کچھ ایسی چند کالز ہوئیں جو کہ آن ایئر ہونے سے رہ گئیں تو انشاءاللہ عز و جل آئندہ سلسلے کی ابتدا میں ہم انہیں شامل کر لیں گے، اور پھر دوبارہ اگلے ہفتے آپ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی. مدری چینل دیکھتے رہیے، دعوت اسلامی کے مدری ماحول سے وابستہ رہ کر اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرتے رہیے. انشاءاللہ عز و جل دین اور دنیا دونوں میں کامیابی آپ کے قدم چومے گی. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جب کہ دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی. میرے خواب میں